ویلکم بیک ناظرین، گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ نے جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، خواتین گھروں کے اندر یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ کھانا پکایا جائے تو کیسے پکایا جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے اس وقت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ۔ لیکن دوسری طرف گیس لوڈ شیڈنگ سے جس طرح سے خطرات بڑھنے لگے ہیں، آج ہی ایک خطرناک واقعہ رونما ہوا گولی مار میں، مکان میں گیس کے اخراج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا اور پوری فیملی جھلس گئی، سامان بھی جل کر خاکسار ہو گیا۔ پہلے جانیں گے کہ آج ہوا کیا تھا۔ ہمارے ساتھ رپورٹر آن کال موجود ہے ہارون رشید۔ ہارون، گولی مار میں مکان میں جو گیس کے اخراج سے زوردار دھماکہ ہوا، یہ کب رونما ہوا؟ جی بتاتے جائیں بلال بھائی کہ آج کراچی کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے پاک کالونی کا علاقہ نیا گولی مار میں واقعہ ایک مکان میں گیس کے اخراج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں میاں بیوی اور 3 بچے جلس کر زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں گھر کا سامان بھی جل کر خاک ہو گیا ہے۔ آج جو صبح کا یہ واقعہ ہے، رضویہ تھانے کا علاقہ ہے، نیا گولی مار پھول والی گلی میں واقعہ مکان کی پہلی منزل پر گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کے باعث جو ہے مکان کی کھڑکیاں شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ دھماکے کے باعث جو ہے گھر میں جو ہے آگ بھی بھڑک اٹھی تھی اور آگ لگنے سے گھر کا جو سامان تھا وہ بھی جل کر خاک ہو گیا ہے۔ مکان میں موجود جو ہے میاں بیوی اور 3 بچے جو شدید جلس اور اس وقت جو ہے سول اسپتال میں زیر علاج ہے اور ان میں سے 2 کی کنڈیشن جو ہے سیریس بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی جو ہے پولیس اور ریکسو ادارے جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں۔ پولیس نے ان کو فوری ریکسو کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے بم اسکاؤٹ کو بھی طلب کر لیا تھا اور موقع سے کرائم اسکرین بھی اکٹھے کیے گئے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، 45 سالہ وسیم بتایا جاتا ہے، اس کی اہلیہ ہے امرین اور ان کے 3 بچے سمیع ہے، آمنہ ہے، حبیبہ ہے اور رویبہ شامل ہے۔ اس کے بعد اسکاؤٹ نے بھی جو ہے نا وہ مکمل جو ہے نا کرائم اسکرین اکٹھے کر لیے تھا۔ اچھا، یہ واقعہ جو بلال بھائی، یہ ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ گھر کا جو سربراہ ہے وسیم، یہ جو ہے گھر میں کھانا وغیرہ بنا کے بریانی بنا کے ایک ٹھیلا لگاتا تھا اور وہاں پہ یہ بیچتا تھا بریانی۔ آج جو یہ رات کو جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے یہ رات کو اپنا گھر پہ جو ہے کھانا نہیں بنا سکا تھا، تو اس نے گیس کی چیکنگ کرنے بار بار چیک کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے رات کو گیس کھلا چھوڑ دیا اور صبح جیسی اٹھ کے اس نے جو ہے نا وہ ماچس کی ایک تیلی جلائی تو اس سے جو ہے نا ایک دم یہ دھماکہ ٹھیک ہے ہارون، بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ بڑھنے سے حادثات میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ 2 ماہ کے دوران اگر میں بات کروں تو 10 واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، 15 سے زائد شہری جو ہے وہ جاں بحق اور درجنوں جو زخمی ہوئے۔ ان تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی اسکیجول کے بنا جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی، شہریوں کو یہ آگاہی نہیں ہے۔ چولہے کھلے ہوتے ہیں اور وہ گیس نہیں آتی ہے ان میں، اور پھر یہ سو جاتے ہیں رات کے اوقات میں، اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ جب گیس واپس آتی ہے تو پورے گھر میں گیس جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے، خاص طور پہ سردیوں کے اندر ہم کھڑکی دروازے بند رکھتے ہیں تو وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ گھروں کے اندر بھرتی ہے۔ پھر جب آپ لائٹر جلاتے ہیں یا ماچس جلاتے ہیں تو وہ زوردار دھماکے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان تمام سینیریوز کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ماہر کیمیات آن کال موجود ہیں ڈاکٹر تحسین احمد۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جاننا چاہوں گا سردیوں کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی، اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اس بار تو حد ہو چکی ہے، 8 گھنٹے صرف گیس ملے گی، باقی ٹائم لوڈ شیڈنگ کا کہہ دیا گیا ہے۔ اگر چولہوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، گیس بھر جاتی ہے، وینٹیلیشن کا نظام ویسے ہی نہیں ہوتا سردیوں میں، سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو سوئی گیس ہے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، ہاں بالکل آپ کی بات ایک طرح سے صحیح ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں عام طور پہ بڑھ جاتی ہے اور گرمیوں میں تھوڑی سی نسبتاً کم ہوتی ہے، اور اب تو انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہے سوئی گیس والوں نے۔ تو گیس کی اوپن رہ جائے، برنر وغیرہ اوپن رہ جائے اور آپ اپنے سردیوں کی وجہ سے گھروں کو کنسیلڈ کرتے ہیں، دروازے کھڑکیاں وغیرہ بند کرتے ہیں کہ سردی کا ایفیکٹ کم ہو، تو اس سچویشن میں آپ کے پاس یہ گیس آپ کے گھروں میں یا کمروں میں اسٹور ہو جاتی ہے، اور جب صبح کے ٹائم پہ آپ کوئی برنر یا کوئی میچ باکس وغیرہ ٹائپ کی چیز اسٹرائک کرتے ہیں، کوئی چیز وہ آن کرتے ہیں تو یہ بلاسٹ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ آپ کے نیبرنگ
جو ہومس ہوتے ہیں, جو رومس ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا جو گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ اپارٹمنٹس کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رواج قائم ہے کہ وہ گیس سلنڈر استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں, کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ گیس سلنڈر؟ گیس سلنڈر دیکھیں, اگر ہم اس کی سیکیورٹی میجرز کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کریں تو یہ خطرناک نہیں ہوتا, لیکن عام طور پہ ہم لوگوں کو, ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی یا پریکاشنز کو پڑھے بغیر صرف ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا جاتا ہے, اس برنر کو آن کرنے کا طریقہ یہ ہے, آف کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو خدا نہ خواستہ کوئی چیز پرانی ہونے کے بعد اگر لیکیج آ جاتی ہے اس میں, اور ہر چیز میں لیکیج آتی ہے, اگر اس میں لیکیج آتی ہے تو یہ ایک طرح کا میزائل کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. یعنی اگر کہیں لیکیج موجود ہو اور آپ نے اس کو آن کر دیا تو وہ ایک پروجیکٹائل طور پہ جا کے وہ بلاسٹ کرتا ہے. یعنی وہ نہ صرف آپ کے گھر کو ڈسٹروائے کرے گا, آپ کے نیبرنگ فلیٹس کو بھی ڈسٹروائے کرے گا, یا 2-3 فلیٹس آگے تک وہ اس کا اپنا ایفیکٹ چھوڑے گا. ٹھیک ہے, ایک آخر میں بھی کامنٹ چاہوں گا کہ ان واقعات سے بچنے کے لیے خاص طور پہ گیس لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے اس تناظر میں زیادہ ہم واقعات دیکھ رہے ہیں, خطرناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر تو دیکھیں, اگر جہاں سلنڈر استعمال ہو رہا ہے, اگر نہیں بھی ہو رہا, لائن استعمال ہو رہا ہے, تو ان کو پراپر چیک, ہر گھر والے کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو خود چیک کروائیں. اور کچھ عرصے کے بعد, سمجھ لیں 2 ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد, ایک چیز اس کو چیک کریں. چیک کرنے کا آسان سا طریقہ ہے, سوئی گیس والے بھی اسی طرح صرف کا پانی بنا کے مختلف لائنز وغیرہ کو چیک کر لیا جاتا ہے عام طور پہ کسی بھی جگہ پہ. تو آپ جہاں پہ آپ کا چولہا وغیرہ ہو اس کے لائن کو کوئی کہیں ڈیمیج نہ ہو گیا ہو, لیکن ہم یہ سب چیزیں نہیں کرتے. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے طریقہ کار ہمارا یہی ہے بس کہ ان کو پراپر چیک کیا جائے, پریکاشنز میجرز کو پڑھا جائے, سمجھا جائے. کہیں فلیٹس میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم پریکاشنز کے ساتھ استعمال کریں, اور ہمیں یہ پتا ہو کہ کتنے عرصے کے لیے ہم اس سلنڈر کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اس کو ڈسٹروائے کرنا ہے یا کہیں پہ مطلب ہم نے اس کو وہ کرنا ہے یا دوسرا اس کی ریپلیسمنٹ میں نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین احمد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, جو صورتحال ہے اس وقت شہر کے مختلف علاقوں کے اندر یہ ہو چکی ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ بنا کسی اعلان کے ہوتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن جو اس وقت اویئرنیس میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, چولہا کھولتے ہیں اور گیس آن کرتے ہیں, پھر جب گیس نہیں آتی ہے تو پھر ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ ہم نے آف بھی کرنا ہے اس کو, اور پھر جب ہم رات کے اوقات میں سو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, تو پھر آپ نے ایٹ لیسٹ یہ چیک کرنا ہے کہ آیا یہ آن ہے چولہا یا پھر آف ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا, پھر وینٹیلیشن کے لیے بھی تھوڑا سا اس کا خیال یہ رکھنا ہے. پریکاشنز میئرز ہیں یہ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی وینٹیلیشن پارٹ جو ہے وہ آن رکھنا ہے, کیونکہ ہم سردیوں کے اندر دروازے کھڑکیاں سب بند کر کے سوتے ہیں. تو ان چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے گا, اور یہ اویئرنیس پروگرامز چلائے جاتے ہیں سوئی گیس کی جانب سے, ان کو بھی اگر آپ اچھی طرح سنیں اور پڑھیں تو شاید ان حادثات سے, واقعات سے, خطرناک حد تک جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی آ سکے اور ہم روکنے میں کامیاب ہو سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.